کہ یہ جو عامل لوگ ہیں نا، عامل لوگ، ان کی بدماشی پولیس پہ نہیں چلتی، ان کے جن چڑیل بھوت. میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں جلدی سے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں، لیکن درمیان میں میں نے کہا قیامت عام چلے گا نا، قیامت عام درمیان میں تھوڑا بہت چلتا ہے. کسی خاتون کا فون آیا، کل کی بات ہے، امریکہ سے، کینیڈا سے یا امریکہ سے، وہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ واقعہ نہ سنائیں آپ. اور یہ جو ٹیلی فون ہے نا، یہ ہمارے حضرت کہیں جاتے نہیں تھے، آخر عمر میں بالکل بند ہو گئے تھے، یعنی مصروفیت بڑھ گئی تھی، فون کھلا ہوا تھا. تو ہم یہ کہتے تھے کہ حضرت جن ٹاپک پر بیان کرتے ہیں یہ تو بالکل معاشرے کی دکھتی رگ کو پکڑ رہے ہیں، جاتے یہ کہیں ہے نہیں، تو ان کو دنیا کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو گھر میں ہی رہتے ہیں، ملا کی دوڑ کہتے ہیں نا، مسجد سے گھر سے مسجد. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو فون ہے نا، یہ مجھے پوری دنیا کی خبریں دیتا ہے، ہو کیا رہا ہے. تو ہمیں بھی ٹیلی فون جو ہے نا بتاتا ہے گھروں میں ہو کیا رہا ہے. تو گھر میں کسی کی، ان کے گھر میں کوئی جن چڑیل بھوت، ان کے گھر میں کیا تھے؟ جن چڑیل بھوت، اس پہ آ رہا ہے، اس پہ آ رہا ہے، فلانے پہ آ رہا ہے، ڈمکانے پہ آ رہا ہے. تو میں نے بتایا کہ بھئی وہ یہ آیت الکرسی پڑھیں، یہ پڑھیں، انہوں نے نہیں فائدہ ہو رہا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑے مسائل ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے کسی ریلیٹیو کا کسی عامل سے تعلق تو نہیں ہے؟ کسی جن چڑیل بھوت بھگانے والے سے تعلق تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں ایک کی طبیعت جب خراب ہوئی نا، تو ہم پھر کسی کے پاس چلے گئے جو جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا بس یہ آپ کی ہو گئی غلطی. اب نسلیں یاد رکھیں گی، اللہ ان کو شفا دے. اب آپ کے پورے خاندان ساری زندگی جن چڑیل بھوت سے ہی نمٹتا رہے گا، اور میں نام لینے میں بھی عار محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ جب تک کلیئر بات نہ کی جائے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب فراڈی عاملوں کے خلاف بیان کر رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، میں صحیح عاملوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں، یہ فراڈی ہیں. وہ کہنے لگی کہ جن سے ہم علاج کروا رہے ہیں دارالعلوم کورنگی کے مفتی ہیں. میں نے کہا الو کا پٹھا ہے وہ، اور یہی الفاظ میرے ریکارڈنگ میں آئیں گے، اس کو ہٹانا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں آپ اتنے بڑے ادارے کے بارے میں کہہ رہے ہو. میں نے کہا اتنے بڑے ادارے نے کسی شخص کا ٹھیکہ نہیں لیا، یہ دارالعلوم کورنگی کے نام کو الو کے پٹھے کیش کراتے ہیں، مفتی کے نام کو کیش کراتے ہیں یہ لوگ. میں نے کہا میرا ادارہ ہے جامعۃ الرشید، اس کا بھی کوئی عامل ہے تو الو کا پٹھا وہ پہلے ہے، جامعہ کا مفتی بعد میں ہے وہ. اور یہ ایڈٹ کیا نا، ایسی کی تیسی کر دوں گا، بتا رہا ہوں میں، یہ الو کے پٹھے کے نام سے جانا چاہیے یہ بیان. ان لوگوں نے گھر اجاڑ دیے، تباہ کر دیے، نفرتیں ڈالی ہیں. میں نے کہا بنوری ٹاؤن کا ہو، دارالعلوم کورنگی کا ہو، یہ سارے ہمارے ادارے ہیں نا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہاں پڑھنے کو ہم سعادت سمجھتے ہیں. ان اداروں میں، ان اداروں کے ٹیچرز کا، استاذوں کو ہم اہل حق سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں، کہ میں کسی بدعتی اداروں کا نام نہیں لے رہا. میرا ادارہ ہے جامعۃ الرشید، اس کا کوئی عامل ہو تو الو کا پٹھا وہ پہلے ہے، عامل بعد میں ہے. دارالعلوم کورنگی کا کسی کا خلیفہ بھی ہو، الو کا پٹھا وہ پہلے ہے، عامل مفتی خلیفہ بعد میں ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ان میں خلیفے ہوں یا مفتی ہو یا بزرگ ہو، یہ گھروں کو تباہ کرتے ہیں، جو جن چڑیل بھوت کا نا پراپر کام کر رہے ہیں. رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں، اگر کوئی بزرگ رقیہ کر رہے ہیں، دم درود کر رہے ہیں، وہ تو صحابہ تابعین سے، میں بھی کرتا ہوں، وہ تو سب کرتے آئے ہیں. جو اس میں پروفیشنل ہے نا، جو کہتا ہے مجھے یہ کام آتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ الو بنا رہا ہے آپ کو. اور علماء بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، ان کو خود نہیں اس فیلڈ کا پتہ. وہ کہتے ہیں شاید کوئی پڑھا لکھا ہو، وہ کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا، یہ کوئی سلیبس ہے ہی نہیں، آج تک کوئی وجود میں ہی نہیں آیا. وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کیا ہے، کیا کرائٹیریا کیا ہے، اس کو کیا آتا ہے؟ تو کہتے ہیں کوئی سلیبس نہیں ہوتا، تجربہ ہوتا ہے. تو تجربہ ہی لکھ دو اپنی کتابوں میں، اسی کو ہم نصاب بنا کے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیں گے.
جس بڑے سے بڑے عامل کے پاس جاؤ نا، اس سے پوچھو انٹرویو تو کیا کرتا، کیا ہوتا کیسے، اس کو خود کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اتنے بڑے بڑے اداروں میں جب اتنے بڑے بڑے الو کے پٹھے معذرت کے ساتھ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے مفتی، تو اداروں نے ان کو مفتی کیوں بنایا؟ یاد رکھو، ادارے نے مفتی نہیں بنایا. مفتی اپنے نام کے ساتھ لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ، مفتی تو چھوٹا لفظ ہے، مفتی اعظم پاکستان بھی چھوٹا لفظ ہے. انٹرنیشنل مفتی اعظم بھی آپ لگوا لو، اس کے لوگو چھپوا کے اپنی گاڑی پہ لگا دو، پوری دنیا میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ یہ مفتی ہے؟ اور دارالعلوم کورنگی کے کون سے بڑے مفتی نے، جو ریلائبل مفتی ہیں، انہوں نے ذمہ داری لی کہ ہم اس کو مفتی قرار دیتے ہیں؟ کہاں ہے یہ تو آپ نے کہا ہے نا، یا وہ خود کہہ رہے کہ میں مفتی ہوں؟ اور مجھے پتا ہے اس پہ میری مخالفت کتنی ہوگی، یہ بھی علماء کی طرف سے ہوگی. میں علماء جن کو میں اہل حق سمجھتا ہوں، ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اپنے گھروں کو تباہ ہونے سے بچاؤ. یہ علماء صحیح ہے، اہل حق ہیں، لیکن بیچاروں کو نہیں پتا ان کی چالاکیاں، وہ بھی بیچارے بیوقوف بن جاتے ہیں. دیکھو، نیک آدمی کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے. یہ علماء بھی ان عاملوں کے چہروں کے نور دیکھ کر اور ان کی ٹوپی ڈرامے دیکھ کر کہتے ہیں شاید کچھ آتا ہو. علماء فراڈی نہیں ہوتے، لیکن فراڈی آدمی علم کا لیبل لگا لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، جس سے علماء بھی بیوقوف بن جاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو ان عاملوں کے ہاتھوں بیوقوف بنتے دیکھا ہے. اگر آپ فتنے کا خوف نہ ہوتا، میں ان بڑے بڑے بزرگوں کے نام لے کے بتاتا کہ فلاں بزرگ کو کس نے الو بنایا، فلاں بڑے سے اتنے بڑے مفتی بزرگ کو کس نے الو بنایا، اور اب تک بنا رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آپ کہیں گے آپ کا علم زیادہ ہے، ان علماء کو نہیں پتا. ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں، ان علماء کے مقابلے میں. یہ قرآن و سنت کے حامل ہیں. ان کی عاملوں کی جو 1.5 ہوشیاریاں ہیں نا، اس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تجربے سے تعلق ہے. آپ دماغ کتنا استعمال کر رہے ہو، اس کی اپنی اوقات تو جا کے دیکھو اس عامل کی، کمبخت کی. تو میں نے اس خاتون سے کہا، وہ کہہ رہے وہ تو دارالعلوم کورنگی کے. میں نے کہا جامع رشید کے تو کچھ طلبہ جو عامل بن رہے تھے، ہم نے خود نکالے ہیں مدرسے سے، اور کچھ بن چکے ہیں ہمارے. اب کل میرا شاگرد بولے کسی کا جن بھگانے کے لیے کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے فقہ کی فلاں کتاب پڑھی ہے، حدیث کی فلاں کتاب پڑھی ہے، ہدایہ پڑھی ہے، یہ پڑھا ہے، وہ پڑھا ہے. اب آپ کہیں کہ ہم نے تو اس سے علاج کرایا لیکن الٹا ہمیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اس کا مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کے شاگرد بھی فراڈی ہیں. بھائی ہمارے شاگرد فراڈی نہیں ہوتے، لیکن فراڈی آدمی ہماری شاگردی میں آ سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی فراڈی آدمی جامع رشید میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، فراڈی آدمی دارالعلوم کورنگی میں جا سکتا ہے. دارالعلوم کورنگی نے ذمہ داری نہیں لی، تو کوئی بھی سرٹیفکیٹ دکھائے اس سے متاثر مت ہو. باقی رہا خلیفہ بزرگ کے، دیکھو بزرگ جب کسی کو خلافت دیتے ہیں وہ ظاہری حالات کے لحاظ سے ظاہر میں ٹھیک لگ رہا ہے، اندر کے حالات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ کوئی پوری زندگی کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میری نظر میں اس پہ نیکی کا ٹھپا لگ گیا ہے. یہ گارنٹی خدا کے سوا، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کسی بزرگ کی خلافت اگر کسی کو ملی ہے تو محض خلافت کی وجہ سے اس سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ خود اپنے طور پہ اس کو پرکھو گے. ان بزرگ نے تو بیچاروں نے اپنے خیال میں، ہوتا ہے کہ بھئی ان کا خیال تھا تو اس نے ہو سکتا ہے بزرگ کو بیوقوف بنا دیا ہو، تو یہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے خلیفے بیوقوف بنا کے خلافتیں لے لیتے ہیں. تو اس لیے اس کی پرواہ مت کریں. لوگ مجھ سے بڑی بحث کرتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے، حالات مشاہدات، کوئی ایک ڈھنگ کا عامل دکھا دو، ایک ڈھنگ. رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں، رقیہ کوئی بھی کر سکتا ہے، تو رقیہ تو کوئی بھی کر لے. تو اور دوسری بات یہ کہ لوگ جو کہتے ہیں نا فلاں عامل بھی ہے مفتی بھی ہے، یہ تو ویسے ہی ایک دوسرے کے متضاد. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ کہیں فلاں گورا بھی ہے اور کالا بھی ہے. ہاں بھئی یا تو گورا ہے یا کالا ہے. گورا بول دیا تو کالا نہیں ہے، کالا بول دیا تو گورا نہیں.
تو یہ عامل فارغ ترین لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علمی استعداد نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی. اور مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتوے کا کام پراپر طریقے سے کرتا ہو. 1-2 سال میں جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. دیکھو ایم بی بی ایس کر کے کوئی ڈاکٹر ایم بی بی ایس کی ڈگری آتے ہی کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی ہے؟ بولو نا یار بھائی. ایک پروسیس ہے، 2 سال ہاؤس جاب ہے، تجربہ تو کرو. پہلے کسی بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں آپ مریضوں کا علاج کریں، آپ بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں، تاکہ اپنے تجربے کی بھینٹ چڑھانے کے بجائے کسی ڈاکٹر پھر کچھ خاص شعبے ہوتے ہیں، ان میں ہوتے 10-15 سال میں جا کے ریلائبل ڈاکٹر بنتا ہے. ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سینئر سے ہی پوچھتا رہتا ہے کہ سر آپ مشورہ دیں، کیا کرنا ہے، مشورہ دیں. اور اس کام میں کئی سال لگا دیے ہوں، پھر جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تحقیق اور اس کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں. ایسے ہی مفتی پراپر کورس کرنے کے بعد بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کئی سال مسائل کا حل لکھتا ہے، ریسرچ کا کام کرتا ہے. کئی سال تحقیق کا کام بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کرنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس کی رائے بھی کیا ہو، مضبوط رہے، پھر وہ مفتی بنتا ہے. اور اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے جن چڑیل بھوت بیٹھ کے بھگاتا رہے وہ، کیونکہ یہ کام اور دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جیسے کوئی پراپر ڈاکٹر کے پاس آپ نے دیکھا ہر وقت فارغ بیٹھتا رہو. کوئی پراپر ڈاکٹر مجھے ایسا بتاؤ جو سارا دن جن چڑیل بھوت بھگاتا ہو لوگوں کے، کبھی دیکھا آپ نے؟ اور ڈاکٹر یہ کام کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ اہم کام ہے. بھائی ہم لوگوں کا حقیقت میں علاج کر رہے ہیں نا. تو کوئی ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا، کوئی انجینئر یہ کام نہیں کرتا. اس کے پاس پراپر کام بہت، انجینئر جو واقعی انجینئر ہو اس کے پاس کتنے کام ہوتے ہیں. کوئی سائنٹسٹ یہ کام نہیں کرتا. تو بھائی کوئی مفتی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پاس تو اتنا عظیم کام اللہ نے دیا ہے کہ مسائل کا حل بتائے وہ لوگوں کو، جو شرعی مسائل ہے. جس کا حل نہیں آتا تحقیق کرے، علماء سے رابطہ کرے. یہ اتنا بڑا مسئلہ، وہ عامل کیسے بن گیا؟ عامل کے لیے تو دنیا کا فارغ ترین آدمی ہونا چاہیے. تو مفتی کا جو مفتی ہے وہ عامل نہیں ہو سکتا، جو عامل ہے وہ مفتی نہیں ہو سکتا. ہمارے اپنے بہت سے دوست ناراض ہو جاتے ہیں میری بیان سن کے، لیکن میرے بھائی اگر میں نے اتنے صاف انداز میں نہیں بتایا نا تو یہ جو لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ میرا گریبان پکڑے گا کہ تو نے. اور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اسٹائل اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کا یہ تفرد ہے، کوئی تفرد نہیں ہے ہمارا. لوگ کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی تو اعمال بتائے ہیں، تو ہم کب رقیہ کے خلاف ہیں بھائی؟ تو رقیہ تو کر لو نا، اسی کتاب سے دیکھ کے رقیہ کر لو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو عامل اور مفتی جمع نہیں ہو سکتے. تو میں نے اس خاتون سے کہا بیچاری بہت پریشان، یہ ہو گیا. اور پاکستان میں ہوا، کینیڈا میں نہیں ہوا. آپ دیکھ لو کینیڈا میں جنات نہیں ہیں، نہ امریکہ میں اتنے، سعودی عرب میں تو ہے ہی نہیں. لیکن یہاں کے عامل سعودی عرب والوں کو جا کے خراب کر رہے ہیں. قطر، کویت، ان جگہوں پہ جا کے یہاں کے عامل ان عربوں کو خراب کر رہے ہیں شرعی رقیوں کے نام پہ. کہ ہم جو ہے نا، میں جب مسقط میں تھا تو مسقط کے مفتی اعظم سے میری ملاقات تھی. مسقط کے مفتی اعظم سے ان کو بتایا کہ بھئی جامعۃ الرشید کے ہیں، وہ بڑے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑا اکرام کیا انہوں نے. ہمیں 2 منٹ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے اگلے دن لنچ پہ بلایا. اب مسقط کا مفتی اعظم کا جو لنچ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کیا، وہ تو حکومتی لیول پہ ان کی بڑی وہ ہوتی ہے. اگلے دن انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آپ نے ظہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا. ہماری نیت کھانے کی نہیں ہوتی الحمدللہ، ملاقات کی ہوتی ہے کہ چلو اس بہانے ملاقات ہو جائے گی. میں پہنچ گیا ان اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی ہمارے میزبان تھے. ظہر کی نماز ہم نے وہیں پڑھی مسجد میں. ظہر کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا. اب ہم جانے لگے ہیں تو 2 بندے ٹکر گئے جو بن بلائے آئے تھے، عربی تھے، کویت سے آئے تھے. بن بلائے نا، وہ ان کو کہ بھی ہم بھی آئے ہیں آپ سے بات کرنی ہے. وہ انہوں نے کہا آپ نے ٹائم تو لیا نہیں؟ نہیں جی ہمیں بہت ضروری کام ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے کہا چلو آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، کھانا کھا لو آ کے ہمارے ساتھ، کھانے کا ٹائم ہے. تو انہوں نے اکرام کیا. یہ دونوں عربی، ان کو اردو نہیں آتی تھی اور عربی میں لگے ہوئے ہیں. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کمبخت عامل ہیں. وہاں کے مفتی اعظم سے پرمیشن لینے آئے تھے
کہ ہمیں یہاں اپنی دکان کھولنے کی، جن چڑیل بھوت بھگانے کی جو دکان ہے نا اس کے کھولنے کی ہمیں مسقط میں اجازت دے دیں آپ. سارا میرا جو ٹائم تھا نا ان کے ساتھ بات چیت کا وہ یہ پی گئے. اب ظاہر ہے وہ مصروف آدمی ہے اور وہ شرم اور مروت میں ان کمبختوں کو بھگا بھی نہیں رہے ہیں, اور وہ کمبخت یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ بندہ پاکستان سے آیا ہوا ہے ملنے کے لیے, اس کو بات کرنے دو. نہ پہلے جا کے انہوں نے مفتی اعظم کو مکھن لگایا ہے. یہ سارے عاملوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ اتنے نیک, آپ اتنے بڑے, آپ اتنے, وہ ایسے ٹائٹ آدمی وہ اس مکھن گیری میں نہیں آیا. مکھن ہو میں, اور ہم شرعی طریقے سے رقیہ کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی پرمیشن چاہیے, ہم یہاں تاکہ اس میں اچھا ان کا سب کا ہوتا ہے جعلی لوگوں سے. دیکھیں اگر آپ ہمیں نہیں کرنے دیں گے, 2 نمبر لوگ اس کام میں بہت گھسے ہوئے ہیں, یہ ان کو سمجھا رہے ہیں نا مفتی اعظم, 2 نمبر لوگ ورنہ 2 نمبر لوگ ہیں. پورا نچوڑ لیا انہوں نے, کھانا کھلایا, اس کے بعد بولا پتلی گلی سے چلو نکلو. میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا کہ یہاں گورنمنٹ ان چیزوں کو پنپنے نہیں دیتی, ورنہ اور مسقط میں آپ کو ایک بھی جن چڑیل بھوت نظر نہیں آئے گا. لیکن جو عامل جس علاقے میں جائے گا نا, جن اتارنے والا, وہ اپنے ساتھ بڑی بڑی چڑیلیں لے کے جاتا ہے وہ. میں نے کہا اگر یہ مفتی, اچھا میرا تو سارا وقت وہ پی گیا نا, اور پھر آگے آگے گھسا جا رہا ہے. وہ کھانا جب ہم نے کھایا تو وہ مفتی اعظم نے کہا کہ مجھے کہا کہ دعا کرا دیں آپ. تو میں نے کہا آپ بڑے ہیں آپ کرائیں. ابھی یہ بات چل رہی تھی وہ شروع ہو گیا, میں کراتا ہوں, کیونکہ اپنی تصویریں کھینچ رہا ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ سیلفیاں بھی ہو رہی ہیں, اور پھر دنیا کو دکھائے گا کویت جا کر یا پاکستان آ کر کہ مفتی اعظم کے مجلس میں دعا کس نے کروائی, وہ اپنے بارے میں نے کروائی. تو ان چیزوں کو کیا کرائے گا یہ کیش, کہ یار وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے 2 زانوں اور کھانا بھی کھلا رہا ہے, اور میں اتنا بڑا آدمی ہوں تو میں کیسے جن نہیں بھگا سکتا. تو لوگ ان چیزوں سے کیا ہوتے ہیں متاثر, یار یہ تو بڑی پہنچی ہوئی فلم ہے بھائی, ہم نے ایک تصویر نہیں لی. جن کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا ہے کھانے پہ ٹھیک ہے نا, اور وہ تصویریں بھی, اور پھر دعا کراتے ہوئے رو رہا ہے. کھانے کے بعد دعا میں تو ویسے بھی رونا دھونا اچھا, ہم کو میت تھوڑی ہے, کوئی جنازہ تھوڑی پڑا بھائی, تھوڑی سی دعا کا مطلب یہ تھا بھائی اللہ برکت دے اہل خانہ کو رزق میں, بس یہی ہوتا ہے نا. الحمدللہ الذی اطعمنا وہ کرا رہا ہے, اتنے ہاتھ یوں کر لیا ایسے فل شو بازی. تو ہم اتنا ٹائم ہو چکا تھا 1.5-2 گھنٹے وہ پی گیا. ہم نے کہا جی السلام علیکم, جا رہے ہیں ہم, تو کیا بات کرے آدمی بیٹھ کے. تو میں نے کہا یار یہ بھی, ہاں, اور آپ کے جو پاکستانی عامل ہیں یہ بڑے بہت آگے ہیں بھائی, یہ آپ کی سوچ سے بہت آگے کی چیزیں ہیں. یہ جا رہے ہیں سعودی عرب, عربوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کویت جا رہے ہیں وہاں بیوقوف بنا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ابھی تک کویت میں ایک صاحب 15 سال شارجہ میں رہ کر آئے, کہہ رہے ہیں میں نے پورے پٹھان تھے ہمارے دوست, کہہ رہے ہیں 15 سال میں ایک جن بھوت کا کیس نہیں دیکھا. کہہ رہا ادھر آیا ہوں تو ادھر ہر دوسرے آدمی پہ بھوت چڑھا ہوا ہے, ہر گھر سے تعویذ نکل رہے ہیں, وہ اس پہ جن آیا ہوا ہے, وہ ساس نے بہو پہ کرایا ہوا ہے, وہ فلانی نے ڈمکانے پہ کرایا ہوا ہے. میں نے کہا یہاں سے لے جاؤ 2-4 کویت میں, وہ ابھی تک سکون سے ہیں تو لے جاؤ. میں نے کہا یہاں سے جن اتارنے والا عامل لے جاؤ آپ, پھر دیکھو عربوں کی ایسی کی تیسی نہ ہو جائے. کچھ لوگ رقیہ کی حد تک کرتے ہیں, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, وہ تو میں بھی کرتا ہوں. اور بعض بزرگوں کے دم میں اللہ نے طاقت زیادہ رکھی ہے, وہ ان کی کرامت ہے, وہ کرتے ہیں تو زیادہ اچھا فائدہ ہو جاتا ہے. یہ تو اس حد تک ہم رقیہ کے خلاف نہیں ہیں. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا آپ نے کسی عامل سے تعلق قائم کیا ہوگا, اور یاد رکھو دارالعلوم کورنگی کے جتنے بڑے حضرات ہیں کوئی کسی عامل کی ذمہ داری نہیں لیتا نہ, اور جامعۃ الرشید میں بھی بنوری ٹاؤن میں کوئی کی ذمہ داری نہیں لیتا, ادارے کی سطح پہ کوئی نہیں بولا جو ہے جو خود بھگتو. لوگ کہتے ہیں پھر یہ برات کا اعلان کیوں نہیں کرتے, ہمارا تعلق نہیں ہے. ایسے تو ہر طرح آپ نے اندازہ کیسے لگا لیا کہ ان کا تعلق ہے, تو آپ خود کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا کوئی پہلا آدمی ایسا ہوگا اس کی طبیعت خراب ہوئی, پتہ نہیں کیوں ہوئی خراب, جس وجہ سے بھی ہوئی, وہ چلا گیا عامل کے پاس. اب وہ کویت کے کوئی مفتی ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے پاس جنات کی پوری جماعتیں ہیں, اور جماعتیں بھیج بھیج کے میں پرانی والی جماعتوں کو کیا کر رہا ہوں
نکلوا رہا ہوں. میں نے کہا اس سے تعلق ختم کرو, اس مفتی سے. مفتی نہیں ہے وہ, جب تک ختم نہیں کیا نا یہ علاج تو دماغ سے, ایک ٹھیک ہوگا 4 اور بیمار ہو جائیں گے. اور پھر میں نے کہا کہ اس میں یہ بھی بڑا نقصان ہوگا کہ زندگی بھر کے لیے جن چڑیل بھوت, دیکھو میرے باپ دادا جن چڑیل بھوت میں نہیں پڑتے تھے, میرے والد صاحب کہ کبھی ہم نے نہ یہاں تعویذ دیکھا نہ یہاں دیکھا نہ کوئی دھاگا کہیں دیکھا. پریشانیاں بھی آئیں, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب بھی کسی ٹینشن میں ہوتے تھے ہم اپنے والد کو دیکھتے تھے دعا مانگ رہے ہوتے تھے نماز پڑھ کے, بس نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت. اور جن لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی نے کچھ کر دیا ہے وہ اب تک اسی میں لگے ہوئے ہیں, فلانے نے ڈمکانے کو کر دیا, فلانے نے یہ فلانے کو کر دیا, اس نے یہ اس کو کر دیا, اس نے جن چڑھایا, وہ فلانے بزرگ کو لے کر آئے, انہیں سونگ کے بتایا کہ اتنے جنات ہیں. جن اسمیل والی چیز ہی نہیں ہے کہ سونگنے سے پتہ چلے, بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں. کس قدر بےغیرتی ہے یار, اپنی عورتوں کے بنیان غیر مردوں کو پکڑا دیتے ہو, وہ سونگ سونگ کے بتا رہے, یہ تو بے شرمی ہے. اور اس کو پھر مفتی بھی کہہ رہے ہو, کس قدر بے شرمی کی بات ہے. تو اس لیے بھائی یہ ہاں, تو میں نے کہا کہ اس کا اب علاج یہ ہے, میں نے بہت سے لوگوں کے جنات بھگائے الحمدللہ. کیسے بھگائے؟ علاج چھڑوا دیا ان کا. لیکن علاج چھڑوانے کے لیے مضبوط, دیکھو جنات کو مایوس کرنا پڑتا ہے, یاد رکھو, کیونکہ اب جس عامل سے تعلق ہو گیا نا عقیدت, جب تک اس کی عقیدت کھرچ کھرچ کے دلوں سے نہیں نکلے گی تو اس وقت تک جنات نہیں بھاگیں گے گھر سے. اور دل سے نکالنے کے لیے میں نے کہا کہ اس عامل کو فون کر کے معین اختر کا پروگرام سنیں, بلب کے رشتہ داروں کو گالیوں والا. میں تو اب گالیاں نہیں سکھاؤں گا نا یہ والی, میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے گالیاں حلال ہونے کا فتویٰ میں دے رہا ہوں, ویسے گالیاں دینا جائز نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ علاج کے لیے نا, علاج میں تو چرس بھی بعض دفعہ پینا جائز ہو جاتی ہے. اگر کوئی مر رہا ہے کہ بھائی وہ مر جائے گا تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اب زہر کا انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے, بعض دفعہ چرس بھی پلانی پڑتی ہے. جراثیم مارنے کے لیے زہر کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ بندہ ہی مار دیں آپ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ اس عامل کی جو عقیدت میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں نا, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے اگر ہم نے ان کو برا بلا کہا تو یہ محترم جن چڑیلوں کی 6 جماعتیں اور نہ بھیج دیں کہیں, تو یہ جب تک ڈر ہوگا نا علاج نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فون کر کے کہا جائے کہ الو کے پٹھے تیرے باپ میں دم ہے نا, باپ کی جگہ کچھ بھی لگا دیں آپ, دم ہے نا تو جتنی چڑیلیں تیرے پاس ہے ابھی بھیج دے, تو تیرے میں دم آج دیکھیں تو صحیح ہے کتنا. جب تک اتنا کانفیڈنس نہیں ہوگا جنات آپ پر کیونکہ جن تو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس, جنات کو پتہ ہے کہ یہاں ہمیں ہماری دکان چلے گی ٹائٹ والی, ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. الحمدللہ میں تو عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں, یار جتنے عامل ہیں کوئی ایک چڑیل تو بھیجو یار, ہم تو تمہارے خلاف صبح شام تقریریں کر رہے ہیں, کوئی تو بھیجو, کوئی تو چڑیل آئے, کوئی تو جن آئے, ہمیں بھی تو آئے نا, جو تمہارے پاس پوری فوجیں تیار ہیں. تو یہ عامل کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ پتہ ہے کیا میرے کیا کہتے ہیں, اس نے حصار کھینچے ہوئے ہیں. رفیع بھائی آپ تو ہمارے ساتھ سارا دن رہتے ہیں, کبھی دیکھا ہمیں کوئی حصار پڑ, ہم تو اتنے مصروف آدمی ہیں بھائی, فرض نماز ادا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تو نے تکبیر اولا سے جماعت میں لا دی ہم کو, حصاروں کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا آپ خانقاہ کھول کے بیٹھیں, مجھے وہ اجازت بیعت بھی کسی بزرگ سے ملی ہوئی ہے, بیعت جو ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کسی بزرگ نے خلیفہ بنایا ہوئے ہم کو, تو بیعت کر کے اپنی خانقاہ کھولیں. میں نے کہا پھر کیا ہوگا بھائی؟ کہہ رہے اس میں آپ لوگوں کو ذکر کرائیں اور اس میں آپ آ کے بیٹھیں, ہاں اس میں لوگوں کو بٹھائیں. میں نے کہا مجھے کون بٹھائے گا میں لوگوں کو تو بٹھا دوں گا جیسے خانقاہ میں بٹھایا جاتا ہے نا, پھر شیخ صاحب بھی بیٹھتے ہیں. میں نے کہا لوگوں کو میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بٹھا سکتا ہوں, لیکن یہ کروڑوں مل کے مجھے بٹھا دیں, خدا نے ایسا بچہ اب تک, یعنی کسی ماں نے ایسا بچہ اب تک جنا نہیں ہے جو مجھے بٹھا دے. اور میرے تو گھر والے پریشان ہیں, میں بیٹھتا نہیں ہوں ٹک کے, ادھر سے گھر سے آیا, اس دوسرے کمرے سے نکلا, واش روم سے ٹن مارا, ادھر آئے, دوسرے کمرے سے گئے, یوں نکل گئے, پھر دوسرے گھر میں دیکھا چائے پی, وہاں سے نکلے, ادھر سے ٹن مارا, تیسرے گھر کی خبر گیری کی, وہاں سے ٹن مارا, آلو پیاز لینے چلے گئے, ادھر سے ٹن مارا, بیان میں جا رہے ہیں, ادھر دعوت میں جا رہے ہیں, ادھر جو ہے نا وہ اور کچھ مسئلہ ہے وہ وہاں جا رہے ہیں, پھر مدرسے بھی کال آئی ہوئی ہے وہاں جا رہے ہیں, پھر وہ طلبہ کو پڑھانا ہے وہاں جا رہے ہیں, پھر کوئی ایک مسئلہ آیا ہوا ہے اس کو حل کرنا ہے, پھر وہ ریکارڈنگ کرانی ہے, تفسیر کی ریکارڈنگ رہ گئی, اس کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ ان کے فات کے,
بھائی مفتی صاحب تفسیر کی ریکارڈنگ کرا دو, اللہ کا واسطہ لوگ انتظار میں, پھر ادھر پہ صاحب مسائل جمع ہوئے ہیں وہ ریکارڈنگ کرا دو. تو میں نے کہا ہمیں تو پولیس بھی نہیں بٹھا سکتی, تو ہم حصار کہاں سے بیٹھ کے کھینچیں گے بھائی. اور پھر بھی جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو پتا چلتا ہے 10-20 کام ابھی بھی رہ گئے, 10-20 کام ابھی بھی رہ گئے. تو اچھا, اب عاملوں نے ایک کام میرے خلاف شروع کیا, فحش الزامات لگانا. یہ ان کا آخری حربہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی جو شخصیت ہے نا اس کو مجروح کرو. میں بہت دنوں سے بولا نہیں عاملوں کے خلاف, اب دوبارہ کچھ دن پہلے انہوں نے لڑکیوں کی تصویریں میرے ساتھ لگائی ہیں کہ اس لڑکی نے کہا میں مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے آئی تھی, مفتی صاحب نے مجھے پٹایا, مجھے شادی کی آفر کی اور پھر میں چلی گئی اور میں نہیں. یہ سب بکواسات ہیں, کیونکہ اب میں نے دوبارہ بولنا شروع کیا نا, پھر اس طرح کی تصویریں آنا شروع ہو جائیں گی. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تجربہ کرنا ہے, کسی لڑکی کو بھیج دیں, مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ, پٹنے کی کوشش کرو پوری. صحیح ہے نا, یہ تو بہترین آزمائش ہے نا. کیوں آپ فیس بک اور واٹس ایپ کی باتوں پہ جاتے ہو بھائی؟ اگر مفتی صاحب اللہ نہ کرے 2 نمبر آدمی ہیں تو پھر تو کوئی بھی آئے گی اس کو پٹائیں گے نا. تو آپ تجربہ کر لو بھائی, اس عامل سے کہو اگر تو نے یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ارینج کرتے ہیں اس کو پٹنے کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہے, کوئی تعریف نہیں کر رہا, لیکن یہ پٹانے وٹانے والے کام الحمدللہ اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے. کوئی بڑی بات نہیں کر رہے ہم, اللہ نے بچایا ہے ان پٹانوں سے. یہ کسی کو پٹا دیا اور یہ کر دیا. باقی جس نے شادیاں کرنی ہوتی ہیں وہ پٹانا, وہ تو ڈائریکٹ شادی کی آفر کرتا ہے. اب آپ کہو اچھا ہم کسی کو بھی بھیج دیں آفر کر دو گے, ایسا بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کوئی بڑھ کے آ جائے آفر کر دے. اور اگر کر بھی دی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ اول تو ہم ایسے آفر نہیں کرتے, لیکن اگر فرض کرو کر دی ہے آفر, تو آفر کرنے کے بعد ہی شادی ہوتی ہے نا, بغیر آفر کے تھوڑی ہوتی ہے. آپ لوگ کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں بغیر آفر کے ہوئی بھی ہیں. دیکھو فرشتوں نے آ کے آپس میں نکاح پڑھا کے چلے گئے تھے, پہلے پیغام بھیجا جاتا ہے بھائی بھیج دیا, قبول کرنا ہے کرو, نہیں کرنا نہیں کرو, اس میں کیا ہے, یہ تو ویسے ہی جائز ہے. تو یہ فحش باتوں پہ آتے ہیں, فحش الزامات, کیونکہ ان کا تو دین ایمان ہے نہیں, یہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی ہمت کر کے میں ان سے دشمنی مولتا ہوں, اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. پھر یہ ہر جگہ بیٹھ کے نجی محفلوں میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کے بعد دلائل کی دنیا میں کوئی جواب ہے نہیں. اتنی بڑی دلیل ہے یار, بھیجو نا 4 سے جن یہاں مسجد الفلاحیہ میں بھیجو. اچھا ان میں سارے فراڈی نہیں ہوتے, یہ بتا دوں میں. کچھ کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہمیں آتا ہے, لیکن وہ اپنا اندر سے فالٹ کی وجہ سے سمجھ رہے ہوتے نیک ہیں. یہ میں بتا دوں, یہ جو میں نے کہا نا سارے فراڈی ہوتے ہیں, اس میں فراڈی کا مطلب ظاہری لحاظ سے فراڈی, اندر سے فراڈی باز نہیں ہوتے, واقعی نیک ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جن چڑیل بھوت ہے, حالانکہ وہ اپنا دماغی تخیل ہوتا ہے, کیونکہ وہ عملیات کر کر کے اوپر سے کھوپڑی کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ میں ان عاملوں میں نیک لوگوں سے بھی ملا ہوں, مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ آدمی 2 نمبر نہیں ہے, لیکن یہ بیچارہ چلے ولے کر آ کے نا اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے اس کی آؤٹ, تو اس کو ایسے لگ رہا ہے تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. بھائی آپ کی سیٹنگ تھوڑی آؤٹ ہوئی ہے, آپ تو ٹھیک ٹھاک ہو. جو بھی ایب نارملٹی والی باتیں کریں نا, جیسے آپ گئے کسی عامل کے پاس, وہ واقعی نیک ہے, کہہ رہے اتنے حصار ہوتے ہیں, اتنے ہمزاد ہوتے ہیں, اتنے موکل ہوتے ہیں, اور واقعی نیک بھی ہو, تو سمجھ لو کہ اس کی اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, بولو نا آؤٹ. کیونکہ بغیر دلیل کے باتیں کر رہا ہے. دلیل یا تو نقلی ہوتی ہے یا عقلی. عقلی کہتے ہیں جو سائنس سے ثابت ہو, سائنس سے تو موکل شوکل کچھ بھی ثابت نہیں ہے. یا نقل قرآن و سنت کو کہتے ہیں. تو یہ عامل لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن و سنت سے, لیکن مشاہدہ تو ہے نا, تو مشاہدہ بھی تو تم جیسے پاگلوں کا ہے نا, پبلک کا تھوڑی مشاہدہ ہے. تم نے تو خود چلے ولے کر کے اور موکل توکل کو پہلے دماغ میں بٹھایا, تو تمہیں موکل بھی نظر آ رہے ہیں, تمہیں ہمزاد بھی نظر آ رہے ہیں, تمہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوتا موکل شوکل. ذہن میں رکھیں آپ بس ٹوٹل یہی ہیں, جتنے آپ نظر آ رہے ہیں نا, آپ کے ساتھ کوئی موکل نہیں ہے. ٹوٹل آپ جتنے نظر آ رہے ہیں ٹوٹل اتنے ہی ہیں آپ, سمجھ رہے ہو نا, کمپلیٹ. ہاں ایک شیطان ہے, حدیث میں آتا ہے, جو ہر بچے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ برائی کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے, بس وہ تو ہے, وہ تو سب کے ساتھ ہے. اور ایک فرشتہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف رغبت دلاتا ہے.
تو یہ موکل، یہ ہمزاد نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، یہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ نے آزمائش کے لیے، اور دو فرشتے اللہ نے یہاں بٹھائے ہوئے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے اور ایک بدی لکھ رہا ہے، اور کچھ فرشتے اللہ نے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، بس وہ ان عاملوں کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو بھائی بچاؤ اپنے آپ کو یار ان فضول قسم کے لوگوں سے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی پہ جن چڑیل بھوت آ جائے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ صحابہ نے رقیہ کیا، ان کو تو نہیں آتا تھا، لیکن سورہ فاتحہ پڑھی، فائدہ ہو گیا، پھر بھی فائدہ نہ ہو، جیسے ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میری یہ حالت ہو جاتی ہے، میں تڑپنے لگتی ہوں، جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اگر چاہتی ہو تو اللہ سے دعا مانگوں گا یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی تمہاری، لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر اعمال ہوئے تو جنت، برے اعمال ہوئے تو جہنم، لیکن اگر اس بیماری پہ صبر کرتی ہو اور اسی میں گزارا کرنا ہے موت تک تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ فلاں جگہ مشہور عامل ہیں، وہ بڑا ٹائٹ علاج کرتے ہیں اس کا، نہ خود نبی نے فرمایا کہ بیٹھو میں ہزار کھینچتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور میں یوں کچھ بھی نہیں۔ خود نبی پہ جادو ہوا تو سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے نازل کی، بھئی یہ دم کیا کریں۔ مجھے صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ۔ ہم لوگ کہتے ہیں مفتی کا نام بتاؤ، بتا سکتے ہیں صحابہ کے دور کے مشہور مفتیان کرام کون تھے؟ اس دور میں حکیم بھی تھے، اس دور میں تاجر بھی تھے، ہر طبقہ اس دور میں تھا، عامل اس دور۔ قوال نہیں ملے گا آپ کو صحابہ کے دور میں کہ مشہور قوال، قوالیاں اگر ثواب ہیں تو اس دور میں بھی تو کوئی مشہور قوال ہونا چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ کوئی قوال نہیں ملے گا آپ کو، نہ کوئی عامل ملے گا۔ ہاں رقیہ کرنے والے ہوتے تھے، وہ تو میں نے بتایا رقیہ کے تو ہم قائل ہیں، لیکن اس میں یہ چیز کچھ نہیں ہوتا جن کی جماعتیں اور چڑیل کی جماعتیں اور فلانا جماعتیں اور یہ نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر کرو تو اللہ کیا دے گا؟ جنت کی ضمانت۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں اس بیماری میں رہوں گی ساری زندگی، لیکن جو کپڑے پھاڑتی ہوں، یہ چونکہ شرعی مسئلہ ہے نا، عورت کا جسم کھل جائے تو بس اتنی دعا کر لیں کہ اس بیماری میں جسم کے کپڑے نہ پھاڑوں، تو آپ نے اتنی دعا کی ان کے لیے۔ اس میں ہمیں سبق ملتا ہے بھائی اگر خدا نخواستہ جن چڑیل بھوت کہیں آ رہے ہیں، شرعی طور پہ رقیہ کرو، نہیں کر سکتے مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ، جو آپ کے پڑوس میں امام ہے نا، کیونکہ جنات جو ہے نا کسی ایسی شخصیت سے زیادہ ڈرتے ہیں جس کی کوئی پرسنالٹی ہو یا اس میں تقویٰ ہو، تو مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بولیں گے مجھے تو یہ کام نہیں آتا، ان سے بولو کہ بھائی آپ صرف فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں اس کے اوپر، آیت الکرسی، آپ کی پھونک میں اللہ سے امید ہے ہماری پھونک سے زیادہ اثر ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے، مسجد کے امام کو لفٹ کرایا کرو، صحیح ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ امام کام ہی یہی کرتا ہو پھر نہیں جاؤ، کام بشرط یہ کہ یہ نہ کر دو، بلکہ صبح شام اس کے خلاف بولتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کو بولے بھائی دم کر دو، تو آپ کے دم میں اللہ زیادہ اثر کر دے گا تو کر دے وہ دم، اچھی بات ہے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور کچھ نہیں، خود وضو کرو، دم کرو، آیت الکرسی پڑھو، پانی پہ رکھ کے چھینٹے مارا کرو۔ جنات پانی سے بھی ڈرتے ہیں اور آیت الکرسی اور قرآن سے تو ویسے ہی ڈرتے ہیں، تو دو آتشہ ہو جائے گا، اور چھینٹے مارو گے تو اور فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو بس صبر کرو، سارے مسائل کا دنیا میں حل نہیں ہے، اور اس صبر کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایسے لوگوں پہ تجربے کیے ہیں، 10 سال سے ان کو جن آ رہا تھا، میں نے ان کو بولا بھائی صبر کرو، تعویذ سارے نکال کے رکھ دو، کہیں ڈال دو، اور صبر کرو کہ بس اسی بیماری میں اب زندگی گزارنی ہے، مر گئے بچ گئے، ٹھیک ہو گئے وہ الحمدللہ۔ ایک آدمی کا فون آیا میری بیوی پہ، وہ بھی تھے قطر بحرین میں، میری بیوی پہ جن آتا ہے، یہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان اس کا علاج کرنا چھوڑ دو۔ کہہ رہے نہیں، ایک بڑے مفتی ہیں کراچی کے، اب میری زبان سے نام بھی نکلنے والا تھا، وہ پھر زیادہ ہو جاتی ہے نا، بڑے مفتی ہیں کراچی کے، وہ علاج کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اس علاج کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، چھڑوا دو۔ کہہ رہے نہیں کیسے، وہ تو مفتی صاحب، میں نے کہا ان کو میرا نام لے کے بولو مفتی صاحب فلاں نے منع کیا ہے، اور بولا کہ وہاں والے جن ادھر پارسل کر دو، ٹھیک ہے نا، ادھر پارسل کر دو۔ تو وہ خیر نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ پھر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اچھا میں اب اگر طبیعت خراب ہوئی تو میں خود دم کروں گا، کسی سے علاج نہیں کراؤں۔
رات کو 4 بجے محترم کا فون آیا, بیگم کا تو گلا دب رہا ہے, وہ تو مر رہی ہے, اور میں تو ان مفتی صاحب کو فون کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ میں کانفیڈینس نہیں ہے, آپ کرو فون. میں نے کہا میں ہوتا تو میں تو فون کر کے ان مفتی صاحب کو گالیاں سناتا. ایک تو تم اپنے نام کے ساتھ مفتی کیوں لگایا ہوا ہے, تم فتوے کا کام تو کرتے نہیں ہو, کرتے ہو تو بتاؤ, ہمارے پاس بہت سے مسائل پڑے ہوئے ہیں, آدھے ہم آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں, ان کو ذرا حل کر کے جواب لکھ دو, ہمارا کام کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. نکاح کے مسائل ہیں, وراثت کے مسائل ہیں, بہت سارے پڑے, پلندہ پڑا ہوا ہے یار, چلو بھیج دیتے ہیں. تو مفتی کیوں لگایا ہوا ہے جب یہ کام نہیں کرتے. دوسری بات میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا صبر نہیں ہوا, صبر, وہ فون کر دیا, ٹھیک ہو گئی بیوی, وقتی طور پہ تو ہو جاتا ہے. انہوں نے پتہ نہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو پڑا ہے اس پہ, صحیح. پھر دوبارہ طبیعت خراب ہوئی, پھر میں نے کہا کہ میرا ٹائم ضائع نہیں کرنا, آپ کو مجھ پر اعتماد ہے. تو کہہ رہے مر نہ جائے. میں نے کہا نہیں مرے گی. اور میں نے کہا زندگی سے موت بہتر نہیں ہے. اچھا مرنے کے لیے جب تک تیار نہ ہو نا, ٹھیک نہیں ہوتا بندہ. جنات کو بول دو مر جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یار مر جائے گی تو ثواب ملے گا آپ کو, بیوہ ہو جاؤ گے آپ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میرا مقصد اس کی بیوی کو مارنا نہیں تھا. بالآخر اس نے ہمت کی اور پھر کہا کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. اور اس نے بتایا کہ جب سے اس مفتی صاحب سے علاج کرا رہا ہوں نا, میرے ماموں پہ بھی آ رہا ہے, میرے پھپھا پہ بھی آ رہا ہے, کیونکہ سارے خاندان کو ان سے بیعت کرا دی اس نے, سب پہ کچھ نہ کچھ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بڑا خوش ہوا مجھ سے, آپ نے اتنا میرا خیال کیا. اور پھر مجھے اس نے ہدیہ بھیجا بحرین سے. میں نے تو کوئی نہیں پیسے مانگے, وہ خوش ہو کے اتنا, یہ ہدیہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ واقعی بڑا متاثر ہو گیا. لیکن یہ عاملوں کی محبت آرام سے نکلتی نہیں ہے. کچھ دن بعد پھر فون آیا, مفتی صاحب وہ تو فراڈی تھے, لیکن ابھی میں نے ایک عامل آیا, اس نے میری گھڑی دیکھے بغیر بتا دی کون سی ہے, یہ بندہ صحیح ہے, کیونکہ اس نے میری گھڑی دیکھی نہیں ہے اور گھڑی کا ماڈل بتا دیا. یہ تو بالکل کیا لگ رہا ہے. میں نے کہا یہ بھی فراڈی ہے. کہہ رہے نہیں اس میں نے کہا دفعہ ہو یہاں سے, تمہاری ایسی کی تیسی. ہم نے نمبر ہی بند کر دیا, فالتو تھوڑی ہے. میرے تو چاہتا ہے وہ ہدیہ واپس کروں, لے بھائی واپس. تو بات کہاں, اتنا اچھا موضوع چل رہا تھا. تو بھائی یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں جن چڑیل بھوت آ رہے ہیں تو بھائی بس خود ہی چھینٹے میٹے مار دیا کرو. آیت الکرسی کا بڑا اثر ہوتا ہے, سورہ فاتحہ کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ہے تو وہ ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ قرآن میں اثر نہیں ہے, قرآن میں اثر ہے, لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تو جو پڑھے گا وہ اس میں تو اثر ہوگا, اور مسجد کے امام صاحب پڑھیں گے اس میں اثر نہیں ہوگا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے, ایک اور بات دماغ میں آئی تھی, نکل گئی یہ ٹاپک کر کے, پھر میں اصل کی طرف آتا ہوں جلدی سے. دماغ سے ہی نکل گئی یار, اتنی اہم بات تھی. تو چلو نکل گئی تو نکل گئی. انہوں نے کوئی بددعائیں ودائیں دے رہے ہوں گے بیٹھ کے. تو خیر, تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بھائی اپنے گھر کی حفاظت کرو, اور اگر ہو جاتا ہے تو صبر کرو, بس علاج کرتے رہو اور صبر کرتے رہو. جب مایوس کر دو گے نا جن چڑیل بھوتوں کو, ایسے بھی کیسز ہیں گھر میں واقعی جن آ گیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں رہتے ہیں, ان کے بڑے گھر کے واقعات ہیں. وہ کوئی پرانی عمارت ہوتی ہے نا, بعض دفعہ ایک فلیٹ تھا بہت پرانا بوسیدہ, اس کے بارے میں مشہور تھا اس میں جنات ہیں, کوئی جاتا نہیں تھا وہاں نا, ڈرتے تھے. ایک فنٹر چلا گیا, بولا ایسی کی تیسی جن چڑیل بھوت. بولا کچھ بھی نہیں ہے, جا کے دروازہ بجایا اندر سے آواز آئی کون. اس نے کہا میں آیا ہوں, میں نے سنا یہاں جن چڑیل بھوت رہتے ہیں. اس نے دروازہ کھولا, اس نے پوچھا, میں نے کہا یار جن بھوت رہتے ہیں یہاں سنا ہے. کہہ رہے ہیں میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا یہاں پہ. یہ بے ہوش, تو 500 سال سے رہ رہا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے گھر میں کچھ جن چڑیل بھوت کے واقعات ہونا شروع ہو گئے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, انہوں نے علاج نہیں کرایا, اس لیے وہ ٹھیک ہو گئے. سمجھ رہے ہو نا. اور میں نے کہا کوئی عامل وامل آ جا ہوگا, وہ سونگ سونگ کے گیا ہوگا بستر بیڈ جو ہے نا, تو یہ جہاں جائیں گے وہاں جن چڑیل بھوت ساتھ ساتھ ہو. تو اس نے, انہوں نے پھر علاج نہیں کیا, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا خود. ورنہ وہ عجیب کبھی خراٹوں کی آواز آ رہی ہے, کبھی غیر مرئی تھپڑ لگ رہا ہے, بندہ نظر نہیں آ رہا. سوچو کیا حال ہوگے. لیکن انہوں نے اتنا کیا, انہوں نے کہا بھائی نہیں لائیں گے کسی کو. لیکن اس چماٹوں کے فائدے بھی ہوئے. ایک بندہ کھڑا ہوا ان کے گھر میں, مہمان آیا تو کہیں دروازے پہ کھڑا ہوا, اس کو
ان نون تھپڑ آیا نا, جیسے مس کال آ جاتی ہے بعض دفعہ, وہ تھپڑ آیا تو وہ گھبرا گیا کہ کہاں سے آیا ہے. خیر وہ ہم سے جب ملا تو میزبان نے بتایا کہ یہ ہمارے گھر میں ان کو زور سے چانٹا لگا ہے, یہ بیچارے پریشان ہیں. اب اس کو میں بھی جانتا تھا, تو کہنے لگا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی گھر میں نا نازیبا. تو پتہ چلا کہ وہ کیونکہ وہ گھر کا مالک میزبان جو تھے وہ اندر گئے ہوئے تھے, تو اس بیچارے نے تھوڑا سا دروازہ سے جھانک کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیوں نہیں آ رہا. نیت غلط نہیں تھی ان کی, نیت غلط نہیں تھی, لیکن ویسے ہی کوشش کی جھانکنے کی کہ یار بندہ غائب کیا ہوگا. تو جیسے ہی جھانکے جن نے تھپڑ مارا, شرم نہیں آتی کہ کر کیا رہا ہے کسی کے گھر میں جا. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یار یہ بیچارہ کانپ رہا تھا نا, یہی بات ہوئی. پھر الگ سے لے جا کے مجھے بتایا کہ صرف کانپ نہیں رہا تھا, کپڑے بھی بدلنے پڑے ہیں ان کو بعد میں. تو لیکن انہوں نے ہمت کی. آج اللہ کا شکر ہے گھر میں کیا ہے, سکون. اگر وہ عاملوں کو لے آتے تو پھر بس گئے تھے کام سے.